علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں شان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کریں گے اللہ انسان پہ راضی ہو یا انسان اللہ پہ راضی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ شکوہ کبھی نہیں کرنا، اور اس بات کا راز جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غور سے سنا پہلے کہ اس کا بیان بھی آسان ہے اور اس کا عمل بھی جو ہے وہ بھی آسان ہے۔ اللہ انسان پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے یا انسان اللہ پہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ ایک بات اس میں جو پری کنڈیشن یعنی پہلے سے طے شدہ ہے وہ یہ کہ اپنے دل کو آرزو سے یا تمناؤں سے، ڈیزائر سے خالی کر دیں، ٹیمپٹیشن نکال دیں، تمنا اپنے دل سے نکال دیں۔ پھر دوسری چیز غرور نکال دیں، انا نکال دیں، اور دل میں اللہ کی بات کو آنے دیں، اور زیادہ پروگرام کرنا چھوڑ دیں جو ہم نے پہلے سے زیادہ پروگرام سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ تقاضا نکال دیں، کمپلینٹ نکال دیں، اور شکایات نکال دیں، پھر ڈیمانڈ نکال دیں، طلب نکال دیں۔ اب غور کریں، اس کے بعد جب آپ یہ کر لیں گے آپ کے دلوں سے آرزو سے جو ہے وہ بھرے ہوئے تھے وہ دل خالی ہو جائیں گے آرزوؤں سے، ٹھیک ہے۔ جب شکایت آپ نے چھوڑ دی تب آپ خود اللہ کا پروگرام بن گئے، ٹھیک ہے۔ جب آپ شکایت، شکوہ، ڈیمانڈ یہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اللہ کے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آپ یقیناً اللہ کا پروگرام ہے، اب آپ کی یا آپ کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی۔ ہم لوگ اپنے پروگرام بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کا ایک پروگرام پہلے سے طے شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا ایک پروگرام جو پہلے سے شاید طے شدہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں دقتیں پیش آتی ہیں زندگی میں۔ اس لیے جب آپ اس طرح پر برتاؤ کرنا شروع کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا ہے تو غور کریے گا، ساتھ ساتھ سوچئے گا، تو پھر عمل آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دقتیں پیدا کرنے والے لوگ انسان جو دور سے نہیں آتے ہوتے، جو آپ کی زندگی میں یا ہماری زندگیوں میں دقتیں پیدا کرتے ہیں وہ لوگ دور سے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی مل کر آپس میں کہتے ہیں کہ آؤ آج دقتیں شروع کریں، اور پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے قریب تعلق میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو راضی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کب راضی ہوگا یا اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو راضی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی میاں بیوی صرف میں صرف میاں بیوی کے رشتے کی بات نہیں کر رہا، سارے گھریلو معاشرتی رشتوں کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے بھی معاشرتی سماجی رشتے ہوتے ہیں آپس میں، دوست احباب، آفس میں، آپ ایک دوسرے کو راضی کر لیں، ضرور کریں، پہلے یہ کام کریں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو کوشش تو ضرور کریں، ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یا اللہ سے دعا کریں جب آپ راضی نہیں کر سکتے کوشش کے باوجود کہ یا اللہ راضی رہنے والوں کو تو راضی رکھ، یہ ہم سے تو راضی نہیں ہوتے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس کم از کم جواز ہوگا کہ آپ نے کوشش کی ہے۔ تو میاں بیوی کو راضی کرے، اور پھر جو بیوی ہے وہ میاں کو راضی رکھے۔ تو ایسے ایک دوسرے کو جو ہے میاں معاف کرتے بیوی کو اگر وہ راضی نہیں رکھ سکتی، تو اگر بیوی کو راضی نہیں رکھ سکتا میاں تو بیوی جو ہے وہ میاں کا معاف کرتے۔ یہ میں آپ کو عاقبت کی بات بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی عورت میاں کے خلاف سخت الفاظ یا بے ادبی کے الفاظ نہ کہے بلکہ خاموش ہو جائے، یہ عاقبت کی بات ہے۔ کوئی میاں بیوی کے ماں باپ، میاں جو ہے وہ بیوی کے ماں باپ کے خلاف بات نہ کرے، بے ادبی نہ کرے۔ یہ دونوں باتیں طے کر رہی، دونوں کے ماں باپ کا ادب جو ہے وہ ضروری ہے، یہ بات دونوں کے لیے۔ آپ اپنے اپنے ذاتی تعلق کے رشتے جو ہیں انہیں اکوموڈیٹ کرو، محبت کا سفر شروع کرو، بس یہی آشیانہ ہے۔ 4 دن کا میلہ ہے، پھر اس کے بعد میلہ ختم ہو جائے گا۔ آج کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، ہر انسان کے، ہر مسلمان کے، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں کہاں بلاک ہوں گے۔ اس لیے یہ زندگی ہے، جھگڑا کم دیر رہے بلکہ زندگی اصل میں قائم رہے۔ زندگی کو جھگڑے کی شکل کبھی نہیں بنانی، آپ نے زندگی کو جھگڑے کی شکل نہیں دینی۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ یہ سوال، اس کا جواب ان تمام باتوں کی جو میں نے بات کی ہے، باتیں بیان کی ہیں، ان باتوں میں چھپا ہوا ہے ایک بات، جواب ہے ان ساری باتوں میں۔ تنہائی میں بیٹھو، رات کو سوتے ہوئے تنہائی میں سوچو آپ اللہ پہ کتنا راضی ہو۔ جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں انشاءاللہ آپ
یہ دیکھیں گے کہ اللہ آپ پہ اتنا راضی ہے۔ یہ اصل بات اس میں یہ ہے کہ اصل بندے نے اللہ پہ راضی ہونا ہے۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دے دی، دنیا میں پیدا کر دیا، مسلمان پیدا کر دیا، امتی بنا دیا، تو اس کے بعد اللہ کی ناراضگی کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کی ناراضگی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سہ جائے یا برداشت کر جائے۔ اب اللہ پہ راضی ہو جاؤ آپ اپنی صورت میں، ایک دوسرے کو آپس میں راضی کر لو اور راضی رہنے دو، پھر دیکھو اللہ آپ پہ راضی ہے۔ آپ ہم انسان اللہ پہ راضی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تو راضی ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا یا کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ میں ناراض ہوں، نہ بتایا ہے۔ تو آپ میں انسان اپنی عطا کردہ زندگی، جو بہن بھائی رشتے، ماں باپ بھی ہے، میاں بیوی رشتے، مال اولاد اسباب جو حصے میں آیا ہے وہ تمام ان چیزوں کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور جھگڑا تو اللہ سے شکایات اور گلوں کی صورت میں انسان خود شروع کرتا ہے، میں یا آپ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں راز یہی ہے کہ آپ اللہ پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی نعمت یعنی اس زندگی کو مکمل حاصل شدہ جتنے بھی اسباب ہیں، مال ہیں، رشتوں کے ساتھ قبول کر لو، دیٹس اٹ۔ اللہ راضی ہے۔ اللہ آپ پہ کب راضی ہوگا؟ جب آپ یا میں اللہ پہ راضی ہو جائیں گے، اپنے حالات پہ راضی ہو جائیں گے، اپنی زندگی پہ راضی ہو جائیں گے، تو اللہ آپ پہ راضی ہے، ٹھیک ہے؟ اصل بات اس میں یہ چھپی ہوئی ہے کہ اللہ نے انسان پہ راضی ہونا ہے یا انسان نے اللہ پہ راضی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ کو راضی کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ پہ راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی طے شدہ حالات جو آپ کو ملے ہوئے ان کے ساتھ آپ زندگی کو قبول کر لیں، اللہ آپ پہ راضی ہے، دیٹس اٹ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی اچھے موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ہم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ السلام علیکم۔